سوال یہ ہے کہ کالا علم جو لوگ کرتے ہیں یا جن پر ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالے علم کی کاٹ کالے علم کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی کالا علم کیا گیا، جادو یہودن نے کیا تھا، اور ایک کنویں میں کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اور استعمال شدہ کنگھی کے دندانے وغیرہ اس نے دابے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی تھی۔ پھر وہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے 11 گانٹھیں باندھی تھی ظالموں نے، جادو جنہوں نے کروایا تھا، تو وہ گانٹھیں جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین لے آئے، سورہ فلق سورہ ناس، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور وہ جادو کی گرے کھلتی گئی، اور جب یہ 11 آیتیں ہیں ان دونوں صورتوں میں، 11 آیتیں پڑھ لی تو وہ جادو کا اثر جو تھا وہ دور ہوا۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا، تو جو نور والے آقا جو پڑھیں وہ نور ہی نوری ہے، تو آپ نے وہ نوری، اور قرآن بھی نور ہے، تو نور والے آقا نے وہ نورانی آیتیں پڑھی تو کالا علم دفع ہو گیا۔ تو جو کہتے ہیں کہ وہ کالے علم کی کاٹ کالے علم ہی سے ہو سکتی ہے، ان کی یہ سوچ ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جادوگروں کے پلے نہ بندھیں بھائی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زدہ، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو، کالا علم کیا گیا ہو، اس پر دم کر دیا جائے، یا یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل سحر یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔